بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیز ہو، دنیا آنی جانے کا نام ہے۔ دنیا میں استقامت نہیں اور دنیا کی چیز میں بھی استقامت نہیں۔ مکان آج بنا، چند سالوں کے بعد پرانا، کچھ وقت کے بعد ختم۔ انسان پیدا ہوا، بچے سے بڑا ہوا، جوان ہوا، بڑھاپا آیا، دنیا سے ختم۔ دنیا کی کسی چیز میں استقامت نہیں ہے۔ آپ جانور کو لے لیں، آپ انسان کو لے لیں، آپ مکان کو لے لیں، آپ جائیداد کو لے لیں، آپ پراپرٹی کو لے لیں، کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، یہ مسجد ہی کو لے لیں۔ آپ نے مسجد بنائی ماشاء اللہ تعالی، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 150 سال، بہرحال مسجد اپنی جگہ ٹوٹے گی، گرے گی، پتھر گرے گا۔ کعبۃ اللہ جو ہے، کعبۃ اللہ کی ایک تاریخ ہے۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا آدم علیہ السلام، سب سے پہلے اللہ کے حکم سے پہلے کعبۃ اللہ بنا، اور کعبۃ اللہ کے بننے کے بعد اب تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کے حکم سے بیت المقدس بنایا، اور کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ۔ خوب سمجھے، آدم نے کعبۃ اللہ بنایا، 40 سال کے بعد بیت المقدس بنایا، اور ان دونوں کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان ہوا، فلڈ آیا، سیلاب آیا، اور اس سیلاب کے اندر کعبۃ اللہ گر گیا، بیت المقدس بھی ختم۔ اللہ کے حکم سے پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا۔ تو اس وقت ان کو نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، اپنے ذہن کو منتشر نہ کریں، اللہ اس کے رسول کی بات کو توجہ سے سنیں۔ یہ تو صبح سے شام تک آپ دیکھتے ہی رہو گے، آپ کے سامنے ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کو آنی جانی بنایا۔ یہاں کوئی چیز ٹھہرنے والی نہیں، نہ انسان، نہ جانور، نہ چرند و پرند، نہ مکان، نہ جائیداد، نہ پراپرٹی، کوئی چیز میں استقامت نہیں۔ استقامت ہے تو سورگ اور جنت میں ہے، اور نرگ اور جہنم میں ہے، اس میں استقامت ہے۔ اللہ جس کو سورگ اور جنت میں لے گیا وہاں ہمیشگی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے جس کو نرگ اور جہنم میں لے گیا اللہ ہی بچائے، اس میں بھی ہمیشگی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو جنت میں، سورگ میں ایک کورے کے برابر، ایک مسلح کے برابر جگہ دے دیں، کوئی لمبی چوڑی جگہ نہیں، ایک مسلح کے برابر اتنی جگہ دے دیں، وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا وما فیہا سے، اس پوری دنیا سے، صرف مانگرول سے بہتر نہیں، صرف جوناگڑھ سے بہتر نہیں، راجکوٹ ضلع سے بہتر نہیں، گجرات ملک سے بہتر نہیں، ہندوستان ملک سے بہتر نہیں، پوری دنیا سے بہتر۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں فنا ہونے والی،
اور جنت کی نعمت اور سورگ کی نعمت باقی رہنے والی. تو باقی رہنے والی تھوڑی سی نعمت فنا ہونے والی پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے افضل. کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ میں موٹی موٹی ایک دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. دوسری ایک بات سمجھو، ہمارا سب سے بڑا قصور یا غلط سوچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو، اپنے حالات کو، اپنی پریشانیوں کو عبادتوں سے جوڑا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی لیے اچھا خاصا دیندار انسان یوں کہتا ہے کہ مولانا میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں بیماری. مولانا میں 5 وقت کا نمازی ہوں پھر بھی میرے گھر میں پریشانی. مل صاحب میں خوب جماعتوں میں چلتا ہوں تو بھی میرے گھر میں پریشانی. میں دین کی خوب خدمت کر رہا ہوں تو بھی میرے گھر میں پریشانی. میں صدقہ کرتا ہوں، میں خیرات کر رہا ہوں تو بھی میرے گھر میں پریشانی. میرے بھائیوں، ہم نے اپنے حالات کو عبادات سے جوڑا. اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے، مصیبتیں نہ آتی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ بتائیں نبی سے بڑھ کر عبادت کرنے والا؟ وہ رات میں جب تہجد پڑھتے تھے تو 1 رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء، یہ 3 یعنی 6 پارے پڑھتے تھے. میرے اور آپ کے بس میں ہے؟ نہیں، ہم نہیں پڑھ پائیں گے. بلکہ اگر امام صاحب نے فجر میں تھوڑی سی لمبی قرات کر دی تو کل سے نوٹس ملے گی کہ لمبی قرات نہیں، شارٹ کرو. حضرت کا قیام اتنا لمبا اور سجدہ اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کبھی کبھی مجھے یہ شبہ ہوتا تھا کہ حضرت سجدے میں پاؤں بھی نہیں ہلاتے تھے، ہاتھ بھی نہیں ہلاتے تھے، تو مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں روح تو نہیں نکل گئی. تو میں پاؤں میں ذرا سی گلگلی کرتی تھی تو حضرت پاؤں ہلاتے تھے. اس سے میں سمجھ جاتی تھی کہ حضرت حیات ہے. یہ آپ کی تہجد ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کے اربوں خربوں سجدوں کو ملا لو، نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس سجدے میں جو اخلاص تھا، میرے آپ کے سجدے میں اخلاص تھا. اور سجدہ وہ چیز ہے کہ سجدے کے عالم میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. اسی لیے سجدۃ الشکر ثابت ہے. اگرچہ علماء احناف نے سجدۃ الشکر کو صلاۃ الشکر کہا کہ جہاں روایت میں آیا سجدۃ الشکر، فرمایا وہ سجدۃ الشکر نہیں، صلاۃ الشکر، یعنی 2 رکعت نماز پڑھو. لیکن اگر حدیث کو دیکھا جائے تو سجدۃ الشکر ثابت ہے، صرف سجدہ، کہ اگر اللہ نے کوئی نعمت دی فوراً سجدے میں اللہ کے سامنے گر جاؤ، بلکہ سجدے میں جا کر اللہ سے دعائیں کرو. لیکن ایک غلط طریقہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یوں ہاتھ کر کے رکھ کر دعا کرتے ہیں. یہ نہیں، سجدے کی حیت پر ہاتھ رکھو اور پھر اسی حالت میں دعا کرو. بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اسی طرح قیام جب کرتا ہے نا، قیام، تو فقہاء احناف کا مسلک یہ ہے کہ قیام میں اللہ سے قریب ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا لڑتے کیوں ہو بھائی کہ قیام میں قریب ہوا یا سجدے میں قریب ہوا؟ دونوں ہی حدیث شریف میں ہے. قیام میں بھی قریب ہوا، ان العبد یناجی ربہ، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے.
سجدے میں ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود قریب ہو گیا. فرمایا جھگڑنے کی، بحث کرنے کی، اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. قیام کرنا یہ مالک کے سامنے حضوری اور نیاز مندی کی باتیں کرنا ہے، اور سجدہ کرنا یہ اپنے رب کی قدم بوسی ہو رہی ہے. تو یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، دونوں صحیح ہے اپنی جگہ، اور دونوں ہی میں بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. تو بھائی حالات کی، عبادتوں کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں. آپ سے بڑھ کر سجدے کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، خشوع اور خضوع کرنے والا، روزے رکھنے والا، خیرات کرنے والا. ہاں خیرات، حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دے، احد پہاڑ کو، فرمایا 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں سب تقسیم کر دوں گا سوائے 1 دینار کے، وہ میرے قرض کو ادا کرنے کے لیے رہنے دوں گا. 2 باتیں فرمائی، قرض کی اہمیت بھی بتائی کہ قرض کو سر پر نہ رکھو، اور خرچ اور صدقہ اور خیرات اور دان کرنے کا طریقہ بھی بتایا. انسان اپنے پیٹ کے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے، اپنے پیٹ کے لیے بہت کرتا ہے، دوسروں کے لیے کریں تو کچھ کمال ہوگا. قرض بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. آج امت قرض میں مبتلا ہے. یہ قرض میں مبتلا کیوں ہوئی؟ اپنی طاقت سے زیادہ فضول خرچی میں گئے. شادیوں میں فضول خرچی، کاروبار میں فضول خرچی، سود اور انٹرسٹ اور بیاج پر مال لینا، اور پھر اسی میں ڈوبتا چلا گیا، اسی میں گرتا چلا گیا. امت قرض میں مبتلا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہترین دعا یاد رکھو، اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم. اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں، گناہوں کا بوجھ. اور صحابہ نے فرمایا مغرم، فرمایا قرض کا بوجھ. قرض بہت بری چیز ہے. القرض مقراض المحبت. قرض جو ہے نا وہ محبت کو کاٹ دیتی ہے، آپس کی محبت ختم قرض کی وجہ سے. بلا وجہ اپنے سروں پہ قرض نہ لو، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ، اپنی شادیوں کو مختصر کرو، پیسہ بچاؤ، تمہاری اولادوں کو کام آئے گا، تمہاری ضرورتوں میں کام آئے گا، کسی اور بچوں کی شادی میں کام آئے گا، کسی حاجت اور ضرورت مند اور فقیر کی بیوہ کی ضرورتیں پوری ہوگی، کوئی بیمار کا آپ علاج کراؤ گے. شادی میں کھایا پیا ختم ہو گیا. ہمارے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھے سے اچھا کھلا دو لیکن پھر بھی جانے والا عیب نکال کر جائے گا. شادی میں اچھے سے اچھا کھلاؤ پھر بھی جانے والا عیب نکال کر جائے گا. کچھ نہیں تو آخر میں کہے گا پانی برابر ٹھنڈو نہیں ہو تم. کچھ نہیں ملے گا تو یہ کہے گا پانی ٹھنڈا نہیں تھا. عیب ضرور نکالے گا. حضرت قاری صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ پرانے زمانے میں بیل گاڑوں سے بارات جاتی تھی. اب تو ماشاءاللہ کاریں اور شاندار کاریں ہیں، پہلے زمانے میں بیل گاڑوں سے جاتی تھی. تو جب واپس ہو رہی تھی بارات تو آتے وقت تو یوں ڈھلوان جگہ تھی اترنے کی، تو جلدی جلدی بیل گاڑے چلے. جاتے وقت اب چڑھنا تھا تو بیل گاڑے چڑھ نہیں رہے تھے. تو کہا بھائی دیکھو ہمارے سمدھی نے، ویوائی نے، بچی کے ماں باپ نے کچھ فاورے تگارے دیے ہیں کہ نہیں، کچھ کدال ادال دیا ہے کہ نہیں، تاکہ ہم یہ کھودتے ہوئے اپنے بیل گاڑوں کو چرائیں. اب وہ کون دے گا اس کو فاورا اور کدال، اور یہ کون دے گا؟ تو کہا کچھ نہیں دیا. تو کہا ظالم نے دیا تو کیا دیا، بس ہم پر ظلم کیا کہ بچی دے کر ہمارا بوجھ بن گیا.
کبھی تعریف نہیں ہوگی. تم سونے کا لقمہ کھلا دو اور معاف فرمائے کڑوی بات ہے، لیکن میں عرض کروں آج ہماری زبانیں سانپ سے زیادہ ڈنکیلی ہے، ڈنک مارتی تانوں سے، بری باتوں سے. سانپ کی عادت بتاؤں میں آپ کو، سانپ پھنس جاوے کہیں، آپ غریب کو بچاؤ، کسی طرح اس کو بچاؤ، نکالو تاکہ مر نہ جائیں، اس کو بچاؤ اور نکالو، اس کے اوپر جو کچھ لگا ہے اس کو صاف کرو، اور جب صاف کر کے آپ نے اس کو نکالا اور بھوکا ہوگا چلو اس کو کچھ پلا دو، دودھ وودھ، کہا وہ سب سے پہلے ڈنک تمہیں کو مارے گا. جو انسان اپنے محسن کو دستا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ سانپ کی صفت ہے. جو اپنے مالک کو سجدہ نہیں کرتا وہ سانپ ہے جو اپنے رب کو بھول چکا ہے، اپنے اللہ کو بھول چکا ہے. ہماری زبانیں ڈنکیلی ہو گئی، ہم اپنے مالک کو بھول گئے، اور جب حالات آتے ہیں تب کہتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اللہ کہتا ہے تم خوشیوں میں مجھے یاد کرو، میں غمیوں میں تمہیں یاد کروں گا. ہم سانپ سے زیادہ ڈنکیلے بن چکے. اپنی زبان تانے والی نہ بناؤ، محبت والی بناؤ، پیار والی بناؤ، ہمدردی والی بناؤ، ایک دوسرے کے کام آؤ. تو دیکھو فضول خرچی اور اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ. بہت بری بات ہے. اپنے سروں پہ قرض نہ لو، جتنی ضرورت ہے پیسے اسی کے مطابق چادر پھیلاؤ. نہ اپنی شادیوں میں، نہ اپنے کاروبار میں، نہ اپنے مسائل میں بہت زیادہ قرض اپنے سروں پر نہ لو، ورنہ پھر کیا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قرض سے پناہ چاہتا ہوں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوسائڈ، خودکشی، آبگھات، سروں پر بوجھ لے کر آبگھات. اسی لیے شروع میں جب جنازہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے تھے اس کا قرضہ ہے؟ صحابہ کہتے تھے ہاں قرضہ ہے اس پر. تو کہتے تھے صلو علی صاحبکم، محمد تیری نماز نہیں پڑھے گا، جاؤ تم پڑھ لو. یہ امت کو ڈرایا کہ دیکھو نبی بھی نماز نہیں پڑھتا، قرض کتنی بری چیز، قرض سے بچاؤ. اور پھر بعد میں فتوحات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، بیت المال کو جب عطا فرمایا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کے اوپر قرض ہے؟ فرمایا ہاں. تو نبی فرماتے تھے اگر یہ مال چھوڑ کر گیا اس کے ورثاء کا، اور یہ قرض چھوڑ کر گیا محمد ادا کر دے گا. یہ حسن اخلاق، یہ حسن اخلاق. کسی کے کام آ جاؤ، میری زندگی کسی کے کام آ جائے. الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے لوگو رحم کرنے والا تم پر رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحم کرنے والے بنو. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا نبی سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر داعی کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر روزہ رکھنے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر تہجد گزار کوئی نہیں. آپ کی سخاوت کا عالم حدیث میں جو بیان کیا گیا، اجود الناس. اجود کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جو ضرورت ہو وہ دے. ہم تو اجود کس کو کہتے ہیں کہ پیسے دے بس. نہیں، اجود کی تعریف یہ ہے جس کو جو ضرورت ہو وہ دے. کیا ضرورت؟ اخلاق کی ضرورت ہے، اپنے قریب بلا کر کے اس کے اخلاق بناؤ. پیسوں کی ضرورت ہے، اس غریب کا پیسے سے تعاون کرو. ہاسپٹل میں دوا کی ضرورت ہے، دوا سے مدد کر دو. اس انسان کو حالات میں دو اچھے لفظ کی ضرورت ہے، میں دو لفظ بول کر کے اس کو ذرا خوش کر دوں. یہ عیادت کا محتاج ہے، کوئی نہیں جا رہا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاؤں. یہ مر گیا، میں اس کے گھر پہ جنازے کی نماز میں جاؤں.
جس کی جو ضرورت ہو وہ پوری کرو، اس کا نام جود ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ صفت ہے، اور آپ کی سخاوت پر فرمایا من ریح المرسلہ، بلکہ تیز ہوا سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ مثال بھی عبداللہ ابن عباس نے تیز ہوا سے دی، اور اشارہ فرمایا جب ہوا چلتی ہے تو وہ صرف اپنوں کے گھر میں نہیں جاتی، وہ دشمنوں کے گھروں میں بھی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کی سخاوت اپنوں کے گھروں میں بھی جاتی تھی، دشمنوں کے گھروں میں بھی جاتی تھی۔ جب ہوا چلتی ہے تو وہ صرف غریبوں کے گھروں میں نہیں جاتی، امیروں کے گھروں میں بھی جاتی ہے۔ نبی کی سخاوت یہ غریبوں کے گھروں میں بھی جاتی تھی، امیروں کے گھروں میں بھی جاتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ تو بھائی آپ سے بڑھ کر عابد، زاہد، تقوی، پرہیزگاری، متقی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا نبی، لیکن حالات آئے کہ نہیں آئے؟ حالات آئے۔ کیسے حالات آئے؟ بائیکاٹ ہوا آپ کا، سوشل بائیکاٹ، ایسا بائیکاٹ کہ مکہ کی گلیوں میں پیسوں کے ذریعے سے بھی کھانے کا لقمہ دینے والا کوئی نہیں، اور 2 سال تک گھاس کھا کر زندگی گزاری۔ حالات آئے کہ نہیں؟ حالات آئے۔ آپ کے خلاف قتل کی سازش ہوئی، آپ کو اپنا احب الاوطان، وطنوں میں سب سے زیادہ محبوب وطن جہاں اللہ کا گھر تھا اس کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے جانا پڑا وہاں سے۔ حالات آئے کہ نہیں آئے؟ اگر عبادتوں کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو محمد الرسول اللہ پر حالات نہیں آنے چاہیے تھے۔ معلوم ہوتا ہے حالات کا تعلق دنیا سے ہے۔ یہ نہ سوچو کہ عبادت ہو تو حالات نہیں آئیں گے، ہاں یہ کہو عبادت والوں کو حالات میں بھی اللہ سکون دیتا ہے، اور بے عبادت والوں کو حالات میں اللہ بے چین کر دیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ جو عبادت کرتا ہے نا اللہ کے، جب حالات آتے ہیں، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، زمین میں کچھ نہیں ہوا، یا کوئی پریشانی ہو گئی، یا بیماری ہو گئی، یا کسی کی موت ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ عبادت گزار کے دل میں اللہ سکون دے دیتا ہے، اور اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو عبادت نہیں کرتا وہ حالات میں بے چین ہو جاتا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، جیسے اس وقت حالات ہیں دیکھو اب کیا ہوگا۔ بہت بڑا مسئلہ۔ تو بھئی یہ تو ہے کہ عبادت کا یہ فائدہ، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آئے۔ دنیا دار الاسباب ہے، دار الحالات ہے، یہاں حالات آئیں گے، لیکن عبادت گزار اللہ کا نیک بندہ اس کو سکون ملتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل کو انشراح کر دیتا ہے، شرح صدر کر دیتا ہے، نور پیدا کر دیتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے وہ یہ سوچتا ہے جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا بڑے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھوک بندی ویپاری تھے، ہول سیلر تھے، ہول سیلر۔ آج کل تو بیچارہ کوئی مولوی صاحب کاروبار کرتا ہے، او مولانا تو اب کاروبار کرنے لگے، یہ بھی ہماری فطرت ہو گئی، اس لیے مولوی صاحب کا کاروبار نہیں کروانا، یہ خالی مدرسے پڑھا رہے۔ عجیب سوچ ہے ہماری، مولانا کاروبار کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کاروبار کرتے تھے، سیدنا عبد القادر، یہ شیخ الحدیث تمہارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مانگرول کے، یہ شیخ الحدیث سیدوکر کا، پوچھو ان لوگوں سے۔ ابو بکر صدیق کاروبار کرتے تھے، بہت بڑے کاروبار، عمر کاروبار کرتے تھے، عثمان کاروبار کرتے تھے۔ ایسے عثمان اتنی دولت کیسے؟ کاروبار ہی سے تو آئی۔ عبد الرحمن ابن عوف کاروبار کرتے تھے۔ اللہ نے اس وقت میرے ذہن میں تمہارے میں سے کسی کی برکت سے ایک بات ڈالی، اللہ نے کامیابی کا معیار دنیا کی دولت کو نہیں بنایا، اللہ نے کامیابی کا معیار تقوی کو بنایا ہے۔ کامیابی کا معیار دولت نہیں۔ اگر دولت کامیابی کا معیار ہوتی اللہ کی نظر میں تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نیکوں کو دولت نہ دیتا، وہ نیکی کیسے بنتے پھر؟
تقوی اصل کامیابی کا معیار ہے. اگر بادشاہت کی شکل میں تقوی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور وہ بادشاہت کہ ہوا پر بھی حکومت، جنوں پر بھی حکومت. جنوں پر عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بلقیس کے تخت کو اٹھوا کر منگواتے ہیں تو جنوں سے کہتے ہیں کون لے کر کے آ جائے اس کو جلدی سے. کوئی جن کہتا ہے 1 دن میں لے آؤں، آدھے دن میں لے آؤں، 2 گھنٹے میں لے آؤں، 1 گھنٹے میں لے آؤں. عفریت نامی ایک جن، بہت بڑا جن، اس نے کھڑے ہو کر کہا بادشاہ سلامت، اللہ کے پیغمبر اور نبی اے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے حکم دیجئے، آپ آنکھ کھولیں گے اور بند کریں گے، اتنے میں زلیخا کا تخت لے آؤں گا. عفریت من الجن، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا. ہاں وہ لے آیا. تو بادشاہت ایسی ہے کہ انسانوں پر تو حکومت، جنوں پر بھی حکومت، ہواؤں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت. فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. ارے وہ ہدہد نامی پرندہ کہاں گیا؟ ہدہد دیکھا ہے تم نے؟ لمبی سی چونچ ہوتی ہے، کبوتر کی طرح ہوتا ہے، لمبی سی چونچ ہوتی ہے. اپنے وہاں اس کو لکر بھور بھی کہتے ہیں، لمبی سی چونچ ہوتی ہے. یہ ہدہد ہے. فرمایا حاضری ہدہد کی نہیں ہے، پرندوں کی حاضری لے رہے ہیں، پکشیوں کی حاضری. کہا وہ غائب ہے، چھٹی نہیں لی اس نے. پٹائی کروں گا یا مدرسے سے خارج کروں گا اس کو اگر صحیح عذر نہیں بتایا. اور اسی نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی ایک دوسری حکومت ہے زلیخا نام کی. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کے ہاتھ خط دے کر کے روانہ کیا. اتنا بڑا حاکم وقت، بادشاہ وقت، لیکن تقوی تھا، اللہ کا نبی ہے. داؤد علیہ السلام بادشاہ ہے، اللہ کے نبی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت کے خزانے ہیں مگر تقوی ہے، اللہ کے ولی ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مالدار کہ اس وقت ولد کے 22 مالدار ہے پوری دنیا میں. ابھی 22 مالدار. یہ 22 مالدار عبد الرحمن ابن عوف کے جیب میں آ جائیں گے. اتنی دولت عبد الرحمن ابن عوف کو دی تھی. شاید ہم نہیں دیکھ پاتے، ہم جیسے ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے دل تو بہت چھوٹے ہیں نا. مول صاحب کو نہیں دیکھ پاتے تو عبد الرحمن کو کیسے دیکھتے؟ یہ تو بہت مالدار ہے عبد الرحمن تو. اتنی دولت کہ وفات کے وقت، موت کے موقع پر اربوں درم اور دینار چھوڑ کر گئے. لیکن ان تمام دولتوں کے باوجود، ان تمام مالداریوں کے باوجود، اس زمین پر میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے 10 صحابہ کو میں اس زمین پر جنت کی بشارت سناتا ہوں، اس میں یہ عبد الرحمن بھی. دولت کے ہوتے ہوئے تقوی کی بنیاد پر کامیابی. عثمان کی کامیابی دولت پر نہیں، عثمان کی کامیابی تقوی کی بنیاد پر. عبد الرحمن کی کامیابی تقوی کی بنیاد پر. ابو حنیفہ کی کامیابی تقوی کی بنیاد پر. سیدنا بڑے پیر عبد القادر جیلانی کی کامیابی تقوی کی بنیاد پر. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی یہ تقوی کی بنیاد پر. حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی کامیابی تقوی کی بنیاد پر. نظام الدین اولیاء کی کامیابی تقوی کی بنیاد پر. اور جتنے اکابر گزرے ہیں اللہ نے دولت کا ڈھیر لگایا تھا لیکن اس دولت پر کامیابی نہیں، تقوی پر کامیابی ہے. اللہ نے اصول بنایا، اگر میرا ولی بننا ہے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ دولت ہے یا نہیں، بنگلہ ہے یا نہیں، گاڑی ہے یا نہیں، امیری ہے یا نہیں. میں یہ نہیں دیکھوں گا. میں جھونپڑوں میں رہتے ہوئے تمہیں کامیاب بناؤں گا. اگر تقوی ہے تو میں بنگلوں میں رہتے ہوئے کامیاب بناؤں گا. اگر
تقوی ہے تو میں غریب ہوتے ہوئے کامیاب بناؤں گا، اگر تقوی ہے تو میں مالدار ہوتے ہوئے کامیاب بناؤں گا، اگر تقوی ہے تو کامیابی کی بنیاد یہ دولت نہیں ہے، کامیابی کی بنیاد یہ بنگلہ نہیں ہے، کامیابی کی بنیاد یہ فرنیچر نہیں ہے، کامیابی کی بنیاد تقوی ہے۔ تقوی پر اللہ کے ولی بنو گے۔ خوب سمجھ لو میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں تقوی لاؤ۔ اور ایک بات اور عرض کرو، یاد رکھو تقوی کے ساتھ ساتھ اگر تقوی ہے تو دلوں کا سکون ہے، سکون فرنیچروں سے نہیں ملتا۔ میں ہر روم میں اے سی لگاؤں، بنگلہ بنا لو 2 کروڑ کا، اور ہر روم میں اے سی، اور فرنیچر چائنا سے لاؤں، ارے چائنا اب تو پیچھے ہو گیا، جرمن سے لاؤں، وہ تو کم وقت یہاں لوگوں کو بیماری پھیلانے والا ہوا، تو ہم جرمن سے لائیں، کہاں سے لائے، فلاں سے لائے۔ سارا مکان فرنیچر سے بھرا ہوا، اے سیوں سے بھرا ہوا، بڑے شاندار تخت اور بیڈ لگے ہوئے ہیں، شاندار قسم کے گالیچے بچھائے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، چیزوں سے سکون نہیں ملتا، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اگر ذکر خداوندی ہے تو چٹائی پر بھی نیند آئے گی، اگر اللہ کا ذکر ہے اور دلوں میں اللہ کی یادیں ہیں اور تلاوت قرآن ہے، نمازیں ہیں زندگی میں، تو اس صورت میں اس چٹائی کے اوپر اور نیچے بھی سو جاؤ گے، نیند آ جائے گی، اینٹ کے اوپر سر رکھو گے، نیند آ جائے گی۔ اور اگر ذکر نہیں، اللہ کی یادیں نہیں، تلاوت قرآن نہیں، نماز نہیں، سجدے نہیں، تو میرے بھائیوں شاندار بنگلے میں بہترین قالین پر سو کر بھی نیند نہیں آ سکتی۔ ہم نے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کو ساری زندگی 82 سال ساری زندگی زمین پر سوتے دیکھا، اور نیند آتی تھی، چونکہ دل اللہ سے لگا ہوا ہے۔ تقوی ہے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو۔ یہ بیماریاں آتی جاتی ہے، آج وبا کے دن ہے، کل شفا کے دن بھی ہو جائیں گے۔ آج وبا کے دن ہے، کل شفا کے دن بھی ہو جائیں گے۔ آج حالات کے دن ہے، کل خوشیوں کے دن بھی ہو جائیں گے۔ آج نچلے درجے کے حالات ہیں، کل کو اوپر کے بھی حالات آ جائیں گے۔ یہ تو چرتی پرتی ہوتی رہتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو رب کو راضی کر لے، جو اللہ کو راضی کر لے، وہ بہترین انسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بنے۔ بات چھیڑ دی تھی، اس لیے اب سنا دوں مختصر مسئلہ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی تھوک بندی ہول سیلر ویپاری تھے، کپڑوں کے ویپاری تھے، ہول سیلر۔ جیسے ہمارے وہاں کنٹینر آتے ہیں نا، اس زمانے میں اسٹیمر بھر کے سامان آتا تھا۔ آپ کو اطلاع ملی کہ اسٹیمر ڈوب گیا، حضرت تھوڑی دیر مراقبہ میں بیٹھے اور بھی فرمایا الحمدللہ۔ 2 دن کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت وہ اسٹیمر آپ کا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا، آپ کا اسٹیمر صحیح سالم آ رہا ہے۔ حضرت پھر مراقبہ میں بیٹھے، فرمایا الحمدللہ۔ تو مریدوں نے کہا حضرت ڈوبنے پر بھی الحمدللہ، بچنے پر بھی الحمدللہ۔ جیسے آج کل بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، کھانسی آوے تو بھی لال ٹکری، پیلی ٹکری، بخار آوے تو بھی وہی ٹکری، ایک ہی۔ تو کہا ڈوبنے پر بھی الحمدللہ، بچنے پر بھی الحمدللہ۔ فرمایا میرے پیارو، میں نے ڈوبنے پر بھی نہیں پڑھا، بچنے پر بھی نہیں پڑھا، میں نے الحمدللہ اس پر پڑھا کہ جب تم نے مجھے اطلاع دی کہ وہ اسٹیمر ڈوب گیا، مال غرق ہو گیا، تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں غم کی وجہ سے اللہ کی یادوں سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ الحمدللہ میرا دل اللہ کی یادوں میں لگا ہوا تھا۔ اور جب بچنے کی اطلاع آئی، پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ خوشیوں میں اللہ کو بھول تو نہیں گیا، میرا دل اللہ کی یادوں میں لگا ہوا تھا۔ میں نے الحمدللہ نہ ڈوبنے پر پڑھا، نہ بچنے پر پڑھا، یاد خداوندی پر پڑھا ہے۔ یہ ہیں ہمارے حالات، ہمارے اکابر کے حالات، ہمارے بزرگوں کے حالات، ہمارے صالحین کے حالات، ہمارے نیکوں کے حالات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ اللہ ہم سب کو ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزودوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو میں پانچوں دلہا کو ایک نصیحت کرتا ہوں. مجمع کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, آپ پانچوں سن لیں. پہلی بات یہ ہے سنت سمجھ کر نکاح کریں, یہ نبی کی سنت. فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کہو کہ میں نے قبول کیا اور نیت نہیں کی تو نکاح تو ہو گیا, لڑکی لڑکا حلال ہو گیا, لیکن یہ عبادت اور سنت کا ثواب نہیں ملے گا. تو ثواب لینا ہے نہیں, نکاح بھی ہو جائے, لڑکی بھی آ جائے, کھجور بھی مل جائے مفت کے اور ثواب بھی مل جائے, کتنی اچھی بات ہے. لڑکی تو آنے ہی والی ہے لیکن ثواب بھی ملے گا. اس لیے نیت کرو کہ ہم نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. نمبر 2, آئندہ سے ہم اپنے بدن کی آنکھوں کی حفاظت کریں. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے حلال چیز عطا فرمائے تو حرام میں کیوں جائیں, ناجائز میں کیوں جائیں؟ ان آنکھوں سے جب ہم کسی اجنبی عورت کو, لڑکی کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے. پھر دماغ سوچتا ہے, پھر یہ زنا کرتا ہے. سنو ایک مسئلہ, یہ سارا مجمع سنیں. میں میری بیوی کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں یا ملاقات و مجامعات کر رہا ہوں اور نیت یہ کر رہا ہوں کہ یہ فلانی میری محبوبہ ہے. سوچ یہ رہا ہوں, ہے تو میری بیوی, لیکن سوچ رہا ہوں کہ یہ میری محبوبہ ہے, میری گرل فرینڈ ہے. تو اپنی بیوی کا ہاتھ ہوتے ہوئے اپنی بیوی سے مجامعات کرتے ہوئے بھی زنا کا گناہ ہوگا. غلط خیالات نہ لائیں, کبھی بھی اپنے دماغ میں غلط, اس کو پاک صاف رکھیں. اور بنیاد اس کی کیا ہے؟ وہ موبائل, وہ گندی تصویریں, وہ جو تصویریں دیکھتے ہیں نا اس سے یہ دماغ پھرتا ہے پھر, تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. 2 باتیں. تیسری بات, اللہ آپ لوگوں کو اولاد صالح عطا فرمائیں. نیت کرو پہلے ہم اس کو دین پڑھائیں گے پھر ساری دنیا پڑھائیں گے. پہلے دین, پہلے اس میں اللہ کا رسول پھونکو, اس کے بعد چاہے لائر بناؤ, انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, جو چاہے بناؤ, لیکن پہلے اللہ اس کا رسول ہونا چاہیے. یہ 3 نصیحتیں ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب جب بھی نکاح پڑھاتے تھے تو دلہا کو نصیحت کرتے تھے. میں نے بھی حضرت کی اتباع میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کر